پاکستان کی آزادی کو تقریباً 76 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم اپنے انرجی کرائسس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ختم کر سکیں اور ہم بجلی کا معاملہ حل کر سکیں۔ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ لوگ بل جلا رہے ہیں، اسٹیٹ گرڈ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست جو ہے وہ بری طرح جو ہے وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سارے کے سارے معاملے میں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کی طرف ریاست کو کیسے جانا چاہیے، عام شہریوں کو کیسے جانا چاہیے، گاؤں کے لوگوں کو کس طریقے سے جانا چاہیے، یہ سارے معاملے پر آج بات کریں گے۔ میرے پاس ایک پلان ہے، پلان بہت سارے لوگ اس کو ایک فالتو اور فارغ قسم کا پلان بھی کنسیڈر کریں گے، لیکن جو کچھ تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ پلان کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ شہروں میں نہیں بلکہ گاؤں میں رہتی ہے۔ تو گاؤں میں تمام لوگ ڈفرینٹ لیول پہ جو ہے وہ ایک چیز کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پلان ہے یہ کتنے مسائل کے حل ہوگا۔ سب سے پہلے جو آپ کے یوتھ انجینئرز جو ہیں، خاص کر وہ جو جاب لیس پھر رہے ہیں، ان کے مسئلہ حل ہوگا، آپ کے گھروں میں روزی روٹی آئے گی۔ دوسری چیز جو ہے بجلی کا جو رونا دھونا اور جو مسئلہ بنا ہوا ہے، اس سے چھٹکارا ملے گا۔ تیسری چیز یہ ہوگی کہ اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے، اس کے اوپر بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہوگی کہ آپ کا جو مشاورت کا اور اکٹھا یونٹی کا ایک جو کلچرل کانسیپٹ ہے وہ بحال ہوگا۔ تو دیر آر ملٹیپل ایشوز جو کہ اس پلان کے انڈر جو ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں۔ پلان یہ ہے کہ سب سے پہلا چیز یہ کی جائے کہ جو خاص کر اب میں پنجاب سے ہوں، چونکہ تو پنجاب سے بات کر رہا ہوں، ویسے تو میں اوورال پاکستان سے بات کر رہا ہوں، کہ ہر گاؤں ایک میٹنگ کال کرے، جس کو ہم پنجابی میں ڈیرا بول سکتے ہیں، پنچایت بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پریں بول سکتے ہیں۔ تو اس پریں میں، اس پنچایت میں وہ اس ایشو کو ڈسکس کیا جائے کہ اس ایشو کو ریزالو کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر علاقے میں بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ تحصیل پنڈی بھٹیاں ضلع حفظ آباد سے میرا تعلق ہے، تو حفظ آباد جو ہے وہ تو ہے ہی چاولوں کی منڈی، اور آپ کا پاکستان جو ہے وہ وہاں سے بہترین چاول پروڈیوس کر رہا ہے۔ اب ہمارے جتنے بھی انویسٹرز حضرات ہیں، ہمارے بزنس مین ہیں، ایون کہ میرے گاؤں سے جو ہیں، ان سب کا کاروبار کیا ہے؟ یا تو ہم نے پیسہ چاول میں لگانا ہے، یا تو ہم نے پلاٹ خریدنے میں لگانا ہے۔ تو پلاٹ آپ کو کیا دے گا بھائی؟ پلاٹ کی ویلیو یا ورتھ وہ اسی طرح بڑھ رہا ہے، اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے۔ تو اب آپ اس طرح کریں، وہ انویسٹمنٹ کے بجائے آپ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کریں۔ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنے سے مراد یہ ہوگا کہ آپ اس ڈیرے اور پرے میں یہ بات ڈسکس کریں کہ گاؤں، فار ایگزامپل ایوریج جو میں چیک کر رہا تھا، جو پاکستان کی مردم شماری 2017 والی ہے، اس کے فگر چیک کر رہا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ حفظ آباد، ضلع حفظ آباد کا تقریباً جو ایوریج جو 450-500 گاؤں ہیں، اس میں سے جو ایوریج گاؤں کی ریشو ہے، وہاں پر تقریباً 3000 لوگ موجود ہیں۔ اور اگر ہم 3000 لوگوں کی بات کریں اور 5 سے 6 لوگوں کا ہم خاندان کنسیڈر کریں، ایک فیملی کنسیڈر کریں، تو تقریباً ہر گاؤں میں 600 گھر بنتے ہیں۔ تو 600 گھروں میں اگر ہر گھر ایوریج 5 کلو واٹ کی جو کیپیسٹی جو ہے اس کی پاور یوز کر رہا ہے، 5 کلو واٹ کی پاور مہینے میں یوز کر رہا ہے، تو تقریباً اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 3000 کلو واٹ کا سیٹ اپ، یعنی کہ 3 میگا واٹ کا سیٹ اپ جو ہے وہ ایک گاؤں کے لیے کافی ہوگا۔ اگر ہم بات کریں اس کی کہ اس کی لاگت کتنی آئے گی، تو تقریباً اس کی لاگت جو ہے وہ 25 سے 30 کروڑ کے اراؤنڈ، ابھی کی کرنٹ جو پرائسز ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ایک گاؤں کی جو ہے پورے گاؤں کو سولر کے اوپر شفٹ کرنے کی لاگت اتنی 25 سے 30 کروڑ روپیہ آئے گی۔ یعنی کہ 5 کلو واٹ کا سولر سسٹم اگر ایک گھر کے لیے ہو، تو ایوریج جو میں مردم شماری کے سٹیٹس ہیں ان سے جو میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہر گاؤں میں 600 گھر ہوں گے، تو اس گاؤں کے لیے 3000 جو کلو واٹ کا سیٹ اپ ہے وہ سولر کا وہ کافی ہوگا۔ تو 3000 کا وہ 25 سے 30 کروڑ روپے میں، اب سوال یہ ہے وہ 25 سے 30 کروڑ آئے گا کہاں سے اور لگائے گا کون؟ تو جو بزنس مین ہے، جو چاولوں میں انویسٹ کر رہا ہے، جو پلاٹ اور زمینوں میں انویسٹ کر رہا ہے، بھائی وہ تھوڑا سا خیال کر لے، اپنی آنے والی نسلوں کا خیال کر لے، تو وہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرے، سولر کی ٹیکنالوجی میں، الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پاور کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور سوشل کاز میں حصہ بھی ڈل جائے گا۔ اب وہ جو ڈیرا اور پنچایت ہے، وہ اپنے چند لوگوں کو، ٹھیک ہے، جو ہر گاؤں میں اتنے لوگ ہیں کہ جو کروڑوں میں کیا اربوں میں ان کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اگر 25 سے 30 کروڑ ایک گاؤں کا ہے، تو 8 سے 10 کروڑ روپیہ بنانے میں انہیں مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہر گھر سے، کیونکہ 5000 6000 10000 20000 تو آپ کا بل ویسے بھی ہے جو کہ آپ نے دینا ہے، اور پتہ نہیں کب تک دینا ہے، اس کا بھی کوئی آئیڈیا اور اندازہ نہیں ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ وہ کلیکشن، اور دوسری چیز یہ ہے کہ
کہ اس میں انوالو کس کو کیا جائے. گاؤں پورے کلیکٹیولی گاؤں جو ہیں وہ بینکس کے ساتھ بات کریں انویسٹمنٹ کی, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو آ جاتی ہے انجینئرز کی, بینگ این انجینئر میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو جو گاؤں کا, جس گاؤں سے بھی جو تعلق رکھتا ہے, وہ اگر ہمارے سے رابطہ کرے گا تو ہم اس کو مکمل طور پر کنسلٹنسی فری دیں گے. ہم پورے کا پورا بھائی ان کے ساتھ تعاون کریں گے, کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹس سے لے کر انسٹالیشنز تک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ایز این انجینئر میں آپ کو یہ چیز دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اور فری آف کاسٹ بھائی, آپ اپنی جیب سے پیسے دے کے آپ وہ چیز کریں گے اور سارے کا سارا صرف مسئلہ حل ہو بجلی کا, ٹھیک ہے. اور اس سارے کے سارے معاملے میں آپ ان انجینئرز کے ساتھ رابطہ کریں کہ جو کمپنیز کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹس کروائیں. کمپنیز جو ہیں وہ کچھ اماؤنٹ لیں, 8-10 کروڑ روپیہ, اور باقی جو 10-15 کروڑ روپے ہیں ان کی انسٹالیشنز بنائیں. اس طریقے سے ہر گاؤں ایک انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر بن جائے گا, جس کو ان کے وابڈا کے ادھر ادھر کے ترلے اور منتیں کرنے کی اور بل پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور ریاست سے کافی حد تک بوجھ بھی ہٹے گا, ٹھیک ہے. یہ سارے کا سارا کرائسس ہے اس مسئلے کا. اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ریاست کہاں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. ریاست اپنا کردار ایسے ادا کر سکتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ جو گاؤں اپنے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر بننا چاہتے ہیں ان کو ریاست جو ہے وہ فائنانس کرے, اور ان کو فائنانس کر کے جو اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے جاب ہولڈرز ہیں, جو تعلق رکھنے والے بزنس مین ہیں, یا کہ جو لوگ ہیں, ان کے اوپر کوئی ایک خاص قسم کی انسٹالمنٹ فکس کرے پورے ایز اے ہول پورے ولیج کے اوپر, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے. تو ریاست پیسہ فائنانس کرے ایک گاؤں کو, جو گاؤں فار ایگزامپل میرا گاؤں ہے وہ کہتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر بننا چاہتا ہوں, ریاست اس کے اوپر پیسہ لگائے, وہ ریاست ہی کے پینل پہ کمپنیز بیٹھی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, وہ کمپنیز حل کریں اور وہ کمپنیز انسٹالیشنز کریں اور انہی کو وہ کمپنیز مینیج کریں. یہ ریاست کو میری ایک جو ہے وہ ریکویسٹ بھی ہے, اپیل بھی ہے اور مشورہ بھی ہے. لیکن جو گاؤں اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان انجینئرز کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں, صحیح ہے. مشورے کے طور پہ پھر ان کمپنیز کے ساتھ بات کریں گے کہ جو کمپنیز جو ہیں, اور کچھ بات شاید چل بھی رہی ہے کافی ساری کمپنیز کے ساتھ اس حوالے سے, اور کمپنیز اگری بھی کر رہی ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ دیں, کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فائنل ہو جائیں گی, ہم انسٹال کرتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کا جو اپنا گاؤں ہے وہ اپنی بجلی خود پیدا کرے گا, آپ کا اپنا گاؤں اپنے معاملات کو خود حل کرے گا. اب اس کے اوپر مسئلہ ہوگا اس کی مینٹیننس کا, اس کے آپریشنس کا, جو آپ نے اپنا سولر پارک لگایا, سولر گریڈ لگایا, اس کی مینٹیننس اور وہ سارے کے لیے آپ اپنے گاؤں کے لڑکوں کو ہائر کریں کہ جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں, الیکٹریشینز ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, انجینئرز ہیں, صحیح ہے. اور ایک خاص اماؤنٹ 200-300 روپیہ پر ہیڈ آپ جمع کریں, 600 گھر ہے, تقریباً 1,00,000 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ جتنی بھی وہ اس کی کاسٹ آتی ہے. فار ایگزامپل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے میں وہ ہو جائے گا 1,00,000 1.5 لاکھ, جتنی بھی اس کی کاسٹ آپریشنل کاسٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو اگر انڈیپینڈنٹ وہ گاؤں ہے تو وہ خود چلائے اور کنٹریبیوٹ کر کے, اور اگر اسٹیٹ اس میں انوالو ہے تو اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے ایک ہی حل ہے, اور اس کے لیے وہ حل یہ ہے کہ اسٹیٹ انڈیویجول لیول پہ گاؤں کو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر بنا دے, اس کا یہ حل ہے. اور دوسرا میری درخواست ہے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد سے کہ سر کائنڈلی آپ جہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں پہ بہت اچھا نہری نظام ہے, اور حافظ آباد کے بالکل ساتھ ایسٹ والی سائڈ پہ, نارتھ ایسٹ میں آئی تھنک, وہاں پہ جو ہے وہ جو نہری پانی ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ آپ ٹربائنز انسٹال کروائیں تاکہ کچھ نہ کچھ گاؤں جو وہاں کے ہیں, ان علاقوں کے ہیں, ان کو بجلی پرووائڈ کی جا سکے. مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہوں گے, مسئلوں کا حل اصل چیز ہوتی ہے. اس طرف اگر جو لوگ آنا چاہتے ہیں, میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ ہمارا خود اپنا گاؤں جو ہے وہ اس طریقے سے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر بن جائے. اب بنتا ہے یا نہیں وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ اس سارے معاملے کو تھوڑا سا سیریسلی لے کے چلیں گے. تھینک یو.